المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اس امت کی افضل ترین جماعت جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے علماء کرام سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث کے ایک حصے پر چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور جامع ترمذی میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل میرے ابو بکر ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، اور میری امت میں دین کے معاملے میں سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، لوگوں سے عمل کروانے والے میرے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث میں اور بھی صحابہ کی صفات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، لیکن میں صرف اس ٹکڑے پر کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں سخت مزاج، حالانکہ یہ صفت تمام صحابہ کی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اجمالی طور پر یہاں تمام صحابہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تمام صحابہ غیروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پوزیشن ممتاز ہے، دین کے معاملے میں انتہائی سخت مزاج، اپنا ہو پرایا ہو، اگر معاملہ دین کا ہو تو پھر اپنا اور پرایا نہیں دیکھا کرتے۔ اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی، جسے آپ غزوہ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر میں لڑائی کے دوران ایک کافر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار کے نیچے آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر پیر رکھ دیا۔ جو ہی تلوار چلانے لگے، اس کافر نے شور مچایا
اور کہا کہ عمر دیکھ تو لو تیری تلوار کس کی گردن پر چل رہی ہے، مجھے پہچانا نہیں؟ میں تو تیری ماں کا بھائی ہوں، تیرا ماموں ہوں، عاص بن ہشام ہوں، تو مجھے قتل کرے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہ میں کسی کے بھائی کو جانتا ہوں نہ کسی کے ماموں کو جانتا ہوں، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ تو دین کا دشمن ہے، بس تلوار چلا دی۔ اسی لڑائی کے بعد 70 مشرکین قیدی بن کر آئے تھے، آپ نے سنا، تمام صحابہ کی مختلف آراء تھی۔ سیدنا عمر نے کتنا سخت ترین جملہ کہا تھا، اپنی رائے پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا رشتہ دار ہے مجھے دے دیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہیں اس کو دے دیں، جو آپ کا رشتہ دار ہے آپ لے جائیں، اور آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو اپنی تلواروں سے اڑا دیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ یہ ہے اشدہم فی دین اللہ عمر رضی اللہ عنہ، دین کے معاملے میں بڑے سخت، جری تھے، جری، انتہائی سخت مزاج دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کمی کوتاہی برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں اتنا سخت تھے، اتنا سخت تھے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کا دین اسلام نے اس کے حوالے سے نرمی رکھی ہے لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک جنگ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپسی آئے، ایک کالی عورت، ایک لونڈی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے اس وقت میں نے ایک نظر مانی تھی، وہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت لوٹا دیا تو میں آپ کے درمیان بیٹھ کر دف بھی بجاؤں گی اور جہادی جنگی اشعار بھی پڑھوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ نظر مانی تھی تب تو ٹھیک ہے، اگر یہ ارادہ ابھی پیدا ہوا ہے تو پھر اجازت نہیں ہے۔ اس لونڈی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، دف بھی بجا، جنگی اشعار بھی پڑھو۔ اس نے شروع کر دیا، اشعار بھی پڑھ رہی ہے، دف بھی بجاتی ہے۔ نرمی ہے اسلام میں، خود کائنات کے امام موجود ہیں، وہ لونڈی دف بجاتی، اشعار پڑھتی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے اشعار جاری رکھے، دف بجاتی رہی۔ ثم جاء علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تھوڑی دیر گزری سیدنا علی المرتضیٰ بھی آ گئے رضی اللہ، اپنا کام جاری رکھا۔ ثم جاء عثمان، حدیث میں آتا ہے تھوڑی دیر گزری عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ اس نے نہ دف کو چھوڑا نہ اشعار بند کیے۔ تھوڑی دیر گزری عمر بن خطاب آ گئے رضی اللہ عنہ۔ حدیث میں آتا ہے جو ہی اس لونڈی نے عمر کو دیکھا دف بھی پھینک دیا، خود بھی جا کر چھپ گئی۔ اللہ اکبر، جو ہی آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ان الشیطان یخاف منک، اے عمر تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھ سے شیطان کیسے ڈرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لونڈی تھی، اس نے نظر مانی تھی، میں نے اجازت دی، اس نے دف بھی بجایا، اشعار بھی پڑھے۔ اتنے میں ابو بکر آ گئے، اس نے کام جاری رکھا۔ علی رضی اللہ عنہ آ گئے، کام جاری رکھا۔ عثمان ابن عفان بھی آ گئے، کام جاری رکھا۔ اے عمر جو ہی تجھے آتے دیکھا اس نے اپنا دف بھی پھینک دیا، خود بھی بھاگ گئی۔ تجھ سے تو شیطان ڈرتا ہے۔
کتنا سخت مزاج. اسی جامع ترمذی کی حدیث ہے, مناقب عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہیں. اچانک باہر سے شور آیا. نبی علیہ السلام نے اوپر سے جھانک کر دیکھا کہ حبشی لوگ ہیں جو کھیل تماشا کر رہے ہیں, اور ساتھ ان کے معصوم بچے بھی ہیں, لگے ہوئے ہیں کھیل میں, تماشے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو آواز دی. اس حدیث کی راویہ بھی سید عائشہ ہے رضی اللہ عنہا. عائشہ آؤ میں آپ کو حبشیوں کا کھیل دکھاتا ہوں. سید عائشہ کہتی ہے میں آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھے کے اوپر اپنی تھوڑی کو رکھا, پردے کی حالت میں چھپ کر کھیل دیکھنے لگی. تھوڑی دیر گزری, نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ تھک تو نہیں گئی, عائشہ تھکی تو نہیں؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول نہیں تھکی. فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج اللہ کے پیغمبر کی محبت دیکھتی ہوں کہ کتنی دیر میرے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر, یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. آج چیک کرتی ہوں. تھوڑی دیر گزرتی, کھیل میں مصروف ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں, سید عائشہ بھی دیکھ رہی ہے. تھوڑی دیر گزرتی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ تھکی تو نہیں؟ عرض کرتی اللہ کے رسول نہیں تھکی. اچانک سید عائشہ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کا کھیل بھی بند ہو گیا اور پوری گلی صاف ہو گئی. نہ حبشی ہے نہ ان کے بچے ہیں. اچانک سامنے دیکھا تو عمر بن خطاب آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. جب قریب آئے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, عمر ان الشیطان من الجن والانس قد فروا منک. اے عمر تجھے تو شیطان جہاں تو نظر آ جائے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین کریں, اگر کوئی عمل کائنات کے امام دیکھیں اور وہ درست نہ ہو, یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ نہ روکے. معنی یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر کھیل بھی کر رہے تھے, تماشا بھی ہو رہا تھا شرعی حدود میں رہ کر. ورنہ پیغمبر کی شایان شان نہیں کہ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی عمل دیکھے اور اسے نہ روکے. اسلام نے اجازت دی, اس لونڈی کو اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی, لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی موجودگی میں جو ہی عمر آئے, عمر کو دیکھتے ہی لونڈی بھاگ گئی. کتنا سخت مزاج ہوگا, اور کتنا سخت مزاج ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث اٹھائیں, قربان جائیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اشدہم فی دین اللہ عمر. ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے, دیکھا کہ صحابہ کرام کے چہرے جھکے ہوئے افسردہ ہیں, پریشان ہیں. پوچھا لوگوں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں عمر آپ کو پتہ نہیں, طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء, آج تو نبی علیہ السلام نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی, آپ کو نہیں پتہ؟ یہ بڑی عجیب اور غریب خبر تھی کہ اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہیں, مسجد نبوی بھری ہوئی ہے, پریشان ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں خود جاتا ہوں اور تصدیق کر کے آتا ہوں, تصدیق کرتا ہوں واقعتاً ایسا ہوا ہے, کوئی غلط خبر تو نہیں ملی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اجازت طلب کی, اجازت مل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات واضح ہوئی کہ طلاق نہیں دی ہے بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ کے نکاح میں عمر کی لخت جگر بھی ہے, سید حفصہ رضی اللہ عنہ, میں اس کی سفارش لے کر نہیں آیا یا پوچھنے نہیں آیا کہ آپ نے طلاق دی ہے تو کیوں دی ہے, جس طرح ہمارا مزاج ہوتا ہے. اگرچہ ہماری بیٹی کی, ہماری بہن کی غلطی ہو, لیکن جس داماد نے, جس بہنوئی نے ہماری بہن یا بیٹی کو طلاق دی ہے, اس کے بعد اس کا چہرہ بھی دیکھنا ہم گوارا نہیں کرتے. یہ انسانی فطرت ہے. میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے
تو میری بیٹی نے تکلیف دی ہوگی، آپ کو ستایا ہوگا۔ واللہ لو امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقها لأقتلن عنقها، خالی آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ مجھے حکم دیں، اگر آپ نے طلاق دی ہے، میری بیٹی نے ستایا ہے، میں اپنی بیٹی حفصہ کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ یہ کون ہوتی ہے میرے پیغمبر کو تکلیف دینے والی؟ کتنا سخت مزاج ہے۔ بیٹیاں اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کسی چیز کو ترجیح دی ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، دین اسلام کو ترجیح دی۔ اس عمر کے بارے میں آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ منافق تھے، نعوذ باللہ ان میں نفاق تھا۔ سن لیجئے، نہ یہ منافق تھے، نہ ان کے دل میں نفاق تھا، نہ ہی ان کے دل میں کفر تھا، ان کے دل میں سوائے ایمان کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام میں سے وہ صحابی جس نے لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کو دیکھا، اللہ کی قسم میرے پیغمبر فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ چاہے سیدنا علی ہو رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ ہو، حسن و حسین ہو، اور اس سے آگے بڑھیے چاہے امیر معاویہ ہو یا ابو سفیان ہو رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ کے لیے قانون ہے، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ تمام صحابہ جنتی۔ پھر تمام صحابہ میں سے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کا لقب ملا ہے، آپ نام جانتے ہیں۔ ان 10 صحابہ میں سے اکیلے عمر بن خطاب ہے جن کا جنت میں محل میرے پیغمبر کو دکھایا گیا، اور کوئی ہے تو لائیں۔ آخر ان کے دل میں ایمان تھا نا، ان کے دل میں کفر کی نفرت تھی نا، منافقوں سے بغض تھا نا، تبھی تو میرے پیغمبر کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنگلہ دکھایا تھا، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ صحیح مسلم میں وضاحت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ کر رک گیا، اتنا خوبصورت محل، اتنا حسین و جمیل بنگلہ۔ ایک عورت صحیح مسلم کے مطابق وضو کرتے ہوئے نظر آئی، اس سے پوچھا کہ یہ بنگلہ کس کا ہے، آخر اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ اس نے کہا لرجل من قریش، خاندان قریش ایک دنیا کے اندر خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس قبیلے کے فرد کا یہ بنگلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ میں خوش ہو گیا، فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا۔ اس سے کہا کہ انا من قریشن، جس قبیلے کا خاندان کا تو نے نام لیا ہے اور میرا تعلق بھی اسی سے ہے، تھوڑی وضاحت تو کر، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا لرجل من امت محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عورت نے کہا کہ دنیا کے اندر ایک نبی آنے ہیں جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی امت میں سے ایک فرد کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتون جس نبی کا تو نے نام لیا ہے وہ میں ہی ہوں، اب تو بتا دے یہ گھر کس کا ہے؟ قالت لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس خاتون نے کہا یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، جس کا گھر، جس کا محل، جس کا بنگلہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دکھلا دے، اس کے ایمان میں تم شک کرتے ہو؟ یہ در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ قرآن کے بھی منکر ہے اور حدیث کے بھی منکر ہے، اور جو شخص قرآن و حدیث کا منکر ہو، ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، تمام اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، جس کا انکار ہو قرآن پر یا حدیث پر، دین اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخری بات سنیے، سیدنا عبداللہ ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے رشتے میں پوتے لگتے ہیں، پوتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پوری زندگی حج کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے،
مانا دنیا بھر کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ہو۔ زندگی کے کسی موڑ پر ایک مرتبہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے یا سیدنا عمر بن خطاب کے حوالے سے ایک مرتبہ گھٹیا غیر شرعی جملہ اس نے زبان سے ادا کیا ہو اور معافی مانگے بغیر مر گیا، یہ زندگی بھر کی نیکیاں کام نہیں دے گی، سیدھا اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم ڈال دے گا۔ حضرات، یہی سلف صالحین کا عقیدہ تھا اور یہی عقیدہ تمام اہل السنہ کا ہے۔ یہی عقیدہ اپنائیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ہی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ سے محبت کرنے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔